آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چست تھے، صحابہ کرام چست پھردیلے تھے. نمازی بھائی سب کی بات نہیں کر رہا، آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جو یہاں بیان میں بیٹھے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. نمازی بھائی کتنے سست ہوتے ہیں. گھروں سے والدین کے فون آتے ہیں، ملنے آتے ہیں کہ ہماری اولاد میں سب سے سست ترین بچہ وہ ہے جو پکا نمازی ہے. ارے بھائی اس کو تو سب سے چست ہونا چاہیے. پکا نمازی کا مطلب یہ کہ نماز پڑھنے میں پکا ہے، باقی نماز میں بھی ٹائم میں آگے پیچھے ہوتا ہے. وہ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، وہ ہمیشہ آخری صف میں آتے تھے اور ایک رکعت ان کی نکلتی تھی فجر میں. میں نے ان سے کہا کہ یار آپ ہمیشہ ایک رکعت آپ کی نکلتی ہے. کہہ رہے کیا کروں، اٹھتے اٹھتے دیر ہو جاتی ہے، فجر میں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اب جیسے نماز 6:30 بجے ہو رہی ہے، تو اب جب نماز 6:35 پہ جاتی تھی تو بھی ان کی ایک رکعت نکل رہی ہے. ہم کہتے تھے یار اب چلو وہ آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا، اب جب 5 منٹ نماز آگے چلی گئی تو اب تو پوری دور ملنی چاہیے. یار وہ کیا کروں، یار وہ ایسا ہوتا ہے، یار وہ ایسا ہوتا ہے. پھر جب نماز ہوتی تھی 6:40 پہ، پھر ان کی ایک رکعت نکل رہی ہے. کچھ اس قسم کے لوگ تھے. کچھ ایسے تھے جن کی 2 رکعتیں وہ بالکل تشہد میں آ گئے امام کے ساتھ. تو یہ اس کی علامت ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مسئلہ نیند پوری ہونے یا نہ ہونے کا نہیں ہے، ان کو ٹائم پہ کوئی کام کرنے کی عادت ہے ہی نہیں. یہ پیدا ہی لیٹ ہوئے تھے. ڈاکٹر نے جو ڈیٹ دی تھی نا اس سے 1 گھنٹہ لیٹ پیدا ہوئے تھے. اب جب لیٹ پیدا ہو گئے تو سارے کام کیا ہو رہے ہیں، لیکن مریں گے ٹائم پہ. یاد رکھو یہ نہ سمجھنا کہ فرشتہ آئے گا تو 1 گھنٹہ توبہ کے لیے دے دے گا کہ چلو جو آپ کیونکہ 5 منٹ لیٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس 5 منٹ ہے توبہ کرنے کے لیے. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو گئے. جتنا ٹائم تھا وہ فرشتہ لے جائے گا. تو یہ بھی سست لوگ ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہو گیا چلو فجر نکل گئی، رکعت نکل گئی. 1-2 دفعہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے. مصروف آدمی کے ساتھ ذرا زیادہ ہو سکتا ہے. روز ہی نکل رہی ہے، نماز آگے جا رہی تو یہ خود ہی سے آگے جا رہے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آگے تو ارے جماعت نکل گئی. روزانہ ہی ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے باقی کام بھی کیا ہو رہے ہیں، لیٹ ہو رہے ہیں. چلو ایک اچھی بات ہے نماز پڑھ تو رہے ہیں، غنیمت ہے ان لوگوں سے جو بالکل ہی نہیں آ رہے. تو سستی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو جتنا بڑا سست ہوتا ہے اتنا بڑا بزرگ سمجھا جاتا ہے. یہ بھی غلط ہے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. اس لیے میں دینداروں سے کہتا ہوں کہ اپنی صحت کا خیال کیا کرو، اس سے دین کی بدنامی ہوتی ہے. دنیا دار آدمی کی صحت اچھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، وہ تو کسی چیز میں ٹھیک نہیں ہے تو صحت کے معاملے میں بھی ٹھیک نہیں ہے تو کیا ہو گیا، وہ تو خواہشات کی غلامی کر. دیندار آدمی جو نماز پڑھنے والا ہے، جس کے چہرے پہ سنت ہے، داڑھی ہے، اس کو اپنی صحت کا دوسروں سے زیادہ خیال کرنا چاہیے. کھانے پینے میں کھائے چلا جا رہا ہے، رکتا ہی نہیں ہے، ایکسرسائز ہی نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی کیا ورزش کیا کرتے تھے. بھائی ہمارے نبی کی تو ایکٹیویٹیز ایسی تھیں کہ ان لوگوں کی تو صبح شام جسمانی ورزش خود بخود ہوتی تھی. آپ تو آفس میں جا کے بیٹھ جاتے ہو کمپیوٹر کے سامنے، انگلیوں کی ورزش ہو رہی ہے، وہ بھی تھوڑا سا اس میں بھی کہتے ہیں ایکچولی میں آج بہت تھک گیا ہوں. کیا ہے تم نے بھائی، تم تھک گئے ہو. ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے ہوئے ہو، سارے کام تمہارے کمپیوٹر کر کے دے رہے ہیں. تھکاوٹ نہیں ہے، تھکائیں اپنے جسم کو، جاگنگ کیا کریں. دینداروں کی بات کر رہا ہوں میں. دنیا دار لوگوں کی پھر بھی اس طرف تھوڑی تھوڑی توجہ ہے. دیندار بن جاتا ہے بس پتہ ہے کیا سوچتا ہے، مرنا تو ہے، یہ سوچ ہوتی ہے. اب ان سے کہو بھائی ذرا صحت کا بھی خیال کرو. بھائی جب آنی ہوگی تو آ جائے گی، وہ تو موت کا ٹائم تو لکھا ہوا ہے، مرنا جو ہے جب آنی ہوگی تو آ جائے گی. بھائی تھوڑا اپنی فٹنس کا خیال کرو. یہ توند کہاں جا رہی ہے، یہ کولے کدھر کو جا رہے ہیں، تھوڑا سا تو کچھ مطابقت ہونی چاہیے نا. اتنا ڈفرینس جو ہے یہ ذرا نقصان دہ. تو جواب دیتے ہیں کہ بھائی کیا فٹنس پہ کیا ملے گا، قبر میں جائیں گے تو کیڑوں نہیں تو کھانا ہے نا. کھانا کس نے، قبر کے کیڑوں نہیں تو کھانا ہے. تو کیڑوں کو، تو ایک صاحب مجھ سے کہنے، میں نے کہا کیڑوں کو کھلانے کے لیے کچھ جسم کو بنا لو یار. کیڑے کھاتے ہوئے ان کو تو مزہ آئے، کم از کم کچھ کھا رہے ہیں. یہ تو میں نے کہا باڈی اس قسم کی ہے کہ کیڑے بھی اس کو شوق سے نہیں کھائیں گے. ٹھیک. تو یہ دماغ میں ہے کہ کیڑوں نہیں تو کھانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹاپے کو پسند نہیں کیا.
آپ بھی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ کیڑوں نہیں تو کھانا ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کتنا خوبصورت تھا، قبر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانا ہے، اور گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر میں. ٹھیک ہے آپ کی جسم محفوظ ہے، مگر جسم لوگوں سے تو چھپ گیا نا. یہ ہمارے اکابر کا، ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں تھا اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا. اگر صحت کا خیال نہ رکھنا یہ کوئی اچھا کام ہوتا تو اللہ قرآن مجید میں ان خوراکوں کا ذکر کیوں کرتے جو صحت کے لیے ضروری ہیں؟ ان خوراکوں کا ذکر کرتے جو صحت کے لیے نقصان دیں. چائے کا ذکر ہوتا قرآن میں، گٹکے کا ذکر ہوتا، تمباکو ہوتا، چرس ہوتی، ہیروئن ہوتی، سگریٹ ہوتی، قہوے ہوتے. کیا خیال ہے؟ قرآن میں جہاں بھی ذکر آیا ہے انار کا، انگور کا، انجیر کا، اور کیلے کا ذکر بھی ہے. کیلے میں پوٹاشیم ہوتا ہے بہت زیادہ، میگنیشیم ہوتا ہے، لیکن زیادہ نہ کھائے موٹے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اتنا کھائیں کہ بس ہڈیاں مضبوط ہو جائیں تھوڑی سی. اور کھجور کا، کھجور سے بہتر تو کوئی پھل ہی نہیں ہے. کتنی چیزیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں. زیتون ہے، ڈالڈے کا ذکر ہے قرآن میں ہے بھائی. یہ جو آج کل مختلف قسم کی چربیوں سے عجیب عجیب سے تیل نکالے، کہیں بھی نہیں ہے. زیتون کا ذکر ہے قرآن میں. مچھلی کا ذکر ہے، لحمن طریا، تازہ گوشت مچھلی. تو ایسی پرندوں کے گوشت کو اللہ نے جنت میں رکھا ہے. جنت میں اس کا مطلب ہے پرندوں کے گوشت میں کوئی خاص بات ہے جو اللہ نے جنتیوں کا پھل کس کو بنایا ہے، جنتیوں کی خوراک پرندوں کے گوشت کو بنایا ہے. اس کا مطلب پرندوں کے گوشت میں کوئی خاص چیز ہے. شکار کیا کریں تفریح کے لیے، جائز تفریحات جائز. بس یہ بات ختم کرتا ہوں. جائز تفریحات جائز. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمو فإن أباكم كان رامیا، تیر اندازی سیکھو، شکار کیا کرو. حدیث میں شکار کے الفاظ لیکن مفہوم تو وہی ہے نا. تیر اندازی سیکھو اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام تیر انداز تھے. حضرت اسماعیل کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ جنگلوں میں نکل کے شکار کرتے تھے اور شکار کر کے جانور کھایا کرتے تھے. تو جب شکار پہ پابندی ہٹا کرے، سارا سال تو پابندی نہیں رہتی نا، تو ہٹا کرے تو بندوقیں لے کے چلے جایا کریں، شکار کریں. یہ جائز تفریح ہے. اس سے دماغ فریش ہوتا ہے، پیغمبروں کی سنت پر عمل ہوتا ہے، صحت بھی اچھی ہوتی ہے. آج تفریح کے لیے سینما گھر چلے جاتے ہیں یہ بچوں کو لے کے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائے گا فلمیں دیکھنے کے لیے. اس تفریح سے صحت بھی برباد، دماغ بھی خراب، اور کمر کے موہرے کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے؟ کمر میں گھنٹے گھنٹے بیٹھا رہے گا تو کمر تو آؤٹ ہو جائے گی نا اس کی. صبح اٹھتا ہے تو پھر ایسا ہی رہتا ہے جس زاویے میں بیٹھا ہوا تھا نا. کمر کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھنے کی وجہ سے، فیس بک پہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ تفریحات کیا کریں یہ والی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.